میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. یہ پیشانی سمجھی جاتی ہے کسی کے لیے عزت کی نشانی, اور بندہ یا اللہ سب کچھ تیرے آگے ہے, میری تو کوئی عزت نہیں ہے, میرا سب کچھ تیرے ہی ہے, تو بلند ہے, میں کمزور ہوں, میں حقیر ہوں. تو یہ اصل کیفیت ہوگی تو پھر مزہ آئے گا. تو ہم جو یہ پڑھ رہے ہیں اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہماری نماز کی کیفیت چینج ہو. تو لا الہ الا اللہ کو زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں کہ دعا کہ اللہ مجھے صرف تیری بات کرنے کی توفیق دے. احتساب کہ میں نے کتنی مرتبہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا, جب میں نے اس کی فرما برداری کی تو ایسا کیوں ہو رہا ہے. برے دوست, انٹرنیٹ, بری عادتیں, یعنی اپنا احتساب بھی کریں کہ میں اللہ سے غافل کیوں ہو رہا ہوں. اذان ہوتی نماز میں کیوں نہیں آتا ہے, کہیں کوئی برا دوست تو نہیں ہے میرا, وہ بیٹھا اچھا فلم لگی ہے یا ڈرامہ دے یا ایسے کر دے. کوئی انٹرنیٹ تو نہیں ہے کہ سوشل میڈیا میں فضول ٹائم ضائع کر رہا ہوں کہ اسکرولنگ کیے جا رہا ہوں, اچھا یہ آگے یہ ویڈیو دیکھ لیں, کوئی فائدہ نہیں انٹرٹینمنٹ کے چکر میں, یا بری عادتیں مجھے بڑھ گئی ہیں اس وجہ سے میں دین سے دور ہو رہا ہوں. تو اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے ہم نے, اور پلان بھی کرنا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی پلان ہے. یعنی آپ جب اور کچھ نہیں تو اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں 2.5 گھنٹے تو آپ ایسے گزار رہے ہیں نا کہ قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں دین کی وجہ سے. یہ کوئی چھوٹی خیر نہیں ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ یہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں اور 5 منٹ 10 منٹ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے آپ دین کی بات سنتے ہیں. یہ بھی اللہ کی توفیق ہے آپ کے ساتھ کہ اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے. ہم کو کروڑوں غیر مسلموں تک پہنچائیے, اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو اشہد, کیا معنی ہے اس کا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ. واشہد, اور میں گواہی دیتا ہوں ان محمدا عبدہ و رسولہ. یہ پیچھے پڑھا ہے ہم نے, میں گواہی دیتا ہوں ان کے پیچھے پڑھا محمدا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, عبدہ اس کے بندے ہیں. عبدہ پیچھے پڑھا نا, عبدہ سے کون کرے گا بتاؤ جی. رسولہ, جی پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ, ان کے ان اور ان جو ہے وہ کہ ان اگر اور ان بے شک. پیچھے ہم نے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا ہے. عبدہ اس کے بندے, عبداللہ پیچھے ہم نے جو بھی پڑھا, اور رسولہ اس کے رسول. رسول جو ہے وہ رسول کی جمع ہے. اس کو پڑھنے کے بعد آذان کے سبب میں اس کی تشریح گزر چکے پیچھے ہم نے. جہاں عبدہ و رسول کے الفاظ زیادہ ہیں تو ہم سب کو اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے. ہم اللہ کی ملکیت ہیں, اس لیے ہم کو اس کا سچا بندہ بن کر رکھنا چاہیے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ بندہ جب سوچے کہ میرا تو مالک کچھ اور ہے, میرا کوئی اور مالک ہے. ہم خود خدا بنے بیٹھے ہیں یا اپنے خواہش کو اپنا خدا بنا بیٹھے ہیں. تو اصل میں ہمارا مالک تو کوئی اور ہے اور وہ اللہ رب العزت ہے. تو ہم اللہ کی ملکیت ہیں. تو جس حال میں اللہ رکھے ہمارے لیے کیا ہے. مومن جب اس کا اختیار ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیوں ایسے کرے گا. تو جس حال میں مالک رکھے, غلام کا تو یہی کام ہونا چاہیے. وہ کیا کہتا نوکر ہو تو پھر کیا کر سکتا ہے. تو جب بندے غلام ہے اللہ کا تو اس کی کیا حیثیت ہے. تو اس کو تو ہر حال میں شکر ہی ادا کرنا چاہیے کہ جس حال میں مالک رکھے اس حال میں خوش رہے. تو اس لیے ہم کو اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین بندے اور ہمارے لیے اسوہ ہیں. شہادت میں 5 اذانوں میں اور 5 تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اور اس طرح ہم نے تم کو ایک امت بس یعنی بیچ کی راہ والی امت بنایا ہے تاکہ لوگوں کا گوارا ہو. ہم سب پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بہت باری اور عظیم الشان ذمہ داری ڈالی گئی ہے. تو ہم کو سارے لوگوں پر شہادت دینی ہے, گواہی دینی ہے. ہر نماز کے تشہد میں 5 اذانوں میں 5 اقامتوں میں جب روزانہ تقریباً 25-30 بار سنا کر اور 10 بار ہم سے شہادت کے الفاظ دوہرا کر یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم یہ کام ہمیں یہ کام کرنا ہے. جہاں دین کے پیغام کو بتانے کے 2 اہم ترین رکن جیسے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. وہ ایک تو اللہ کی توحید کی دعوت بھی دینی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت بھی دینی ہے. تو اور میں گواہی دیتا ہوں
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ. جی یہ قرآن کا سیگمنٹ جو ہے وہ ختم ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں کو پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق. اس میں اشارہ کہتے ہیں. اشارہ کہتے ہیں کسی کو اشارہ کرنے کے لیے نا. پیچھے ہمیں پڑھا اسم فعل اور حرف. اسم کی علامات یاد ہے کسی کو؟ اسم کی علامات کیا ہیں؟ شروع میں الف لام، اینڈ پہ تنوین، واو نون یا نون اور الف. لہو سے کون سنائے گا؟ گردان کون کرے گا؟ لہو سے. ایک پیچھے سے شروع کر جی آپ ہی ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. علیہ ماشاء اللہ. ہر زبان کا حرف جر الگ ہے. آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، یعنی میں اللہ پر ایمان لایا. اس میں آئی بلیو ان اللہ، ہر زبان میں یہ حرف جر ہے نا. اس کو بھی اس میں یہ ہے، اس میں ترجمے میں پر ہے اور انگلش میں ان ہے. تو جب ایمان لانے کی بات ہو تو عربی میں با، انگریزی میں ان اور اسی طرح. تو کبھی حروف جر عربی میں مگر دوسری زبان میں نہیں. یعنی عربی میں ہوتا ہے حروف جر کسی اور زبان کی فٹلی فارگیو می. اب فارگیو ٹو می نہیں آیا، فارگیو ان می نہیں آیا، فارگیو می اس میں حروف جر نہیں آیا، اس میں لی ہے. اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ حروف جر عربی میں نہیں ہوتا مگر دوسری زبان میں ہوتا ہے. وارحمنی اور مجھ پر رحم کر، یعنی رحم کر مجھ پر. اس میں اعلیٰ کوئی نہیں ہے لیکن حروف جر آیا ہے، اردو میں آیا ہے اور انگلش میں آیا ہے. اینڈ ہیو مرسی آن یو، تن سے مانا تبدیل ہوتا ہے. یعنی حروف یہ اہم بات ہے. صلی لربک، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے. صلی علی محمد، رحمت بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ٹھیک ہے. صلی کا معنی اور بن جائے گا، صلی علی اور معنی بن جائے گا. تو اس لیے حروف جر چینج سے معنی چینج ہو جاتا ہے. بان کا حرف الگ ہے، کبھی حرف عربی زبان میں مگر دوسری زبان میں گائے، کبھی حرف عربی جر عربی میں نہیں مگر دوسری زبان میں ضروری. حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے. اچھا، ہر زبان میں کسی کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جیسے اردو میں یہ سب، وہ سب. اس طرح عربی میں یہ کے لیے ہاذا اور یہ سب کے لیے ہاؤلا. یعنی ہم نے اس میں اشارہ، یعنی یہ سب. تو ہم نے اشارے کے لیے عربی میں یہ ہاذا، یہ ہاؤلا، یہ سب. ذالک وہ، یعنی پیچھے ہم نے پڑھا تھا اس طرح ہاذا یعنی دعا ہو، یہ ہم نے نکر کی طرف کرنا. ہاذا وہ، اولئک وہ سب. ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالک وہ، اولئک وہ سب. سمجھا دی؟ ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، یعنی یہ جمع کے لیے پورا ہاذا. ذالک وہ، اولئک وہ سب. یہ اشارہ یہ قرآن میں کئی دفعہ آیا ہے نا، اس لیے اس کو بھی ترجمہ ہمیں یاد کرنا ضروری ہے. تو یہ 4 الفاظ تقریباً قرآن میں 953 بار آئے ہیں. لفظ 4 ہیں تو 1000 الفاظ آپ کے نکل گئے اور 4 لفظ یاد کرنے سے. تو اس لیے یہ کورس ڈیزائن ہی ایسے کیا گیا ہے کہ جو ضروری چیزیں ہیں نا وہ آپ کو بتا دی جائیں. جو قرآن میں بار بار الفاظ آئے ہیں نا ان کو دہرا دیا جائے تاکہ آپ کو ان کا معنی آ گیا تو باقی ترجمہ آسان ہو جائے. تو اس کو ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالک وہ، اولئک یہ، اولئک علی ہدی من ربہم. شروع پڑھا ہے نا، ذالک الکتاب پڑھا ہے نا، شروع نہیں ہے. تو یہ معنی ہے ہاذا یہ، اولئک ہاؤلائی یہ سب، ذالک وہ، اولئک وہ سب. اس کو وائز کر دیں، ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، یہ سب. ہاؤلائی یہ ہے نا تو یہ قریب ہی ہوتا ہے. ذالک وہ،
اولئک وہ سب، ذالک وہ، اولئک وہ سب۔ تو ان چار الفاظ کو سمجھتے ہوئے بھی یہ کہ سب پریکٹس کریں گے، ہادہ اولئک کہتے ہوئے انگلی ایک انگلی اور چار انگلیوں سے قریب کی طرف اشارہ کیجیے، ذالک اولئک کہتے ہوئے ایک انگلی اور چار انگلیوں کو دائیں جانب، نہ دائیں جانب کی طرف ہو ہوا ان کی طرف اور نہ سامنے کی طرف، یعنی اس کے اور اس کے درمیان میں، سمجھے؟ تو سامنے جو انتا انتم بلکہ دونوں کے بیچ میں اشارہ کیجیے، ہادہ یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالک وہ، اولئک وہ سب۔ اس کو وائز کر لیں، ہادہ یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالک وہ، اولئک وہ سب، ذالک وہ، اولئک وہ سب، ہادہ یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالک وہ، اولئک وہ سب۔ اس کو بائز کریں پاکے دفعہ، ہادہ مسلم، یہ نا مسلمان ہے، ہاؤلائی مسلمون، یہ نا مسلمان ہے، ذالک مسلم، وہ مسلمان ہے، اولئک المسلمون، وہ سب مسلمان ہیں۔ دیکھیں یہ لفظ کئی دفعہ ہمیں استعمال ہوگا، ہادہ مسلم، ہذا مسلم یہ سب مسلمان ہے، اولئک ہذا مسلم یہ سب مسلمان، ذالک مسلم، ذالک مسلم وہ سب مسلمان ہے، اولئک مسلمون، اولئک مسلمون وہ سب مسلمان ہیں۔ کیا یہ وہ مسلمان ہے؟ کیا یہ مسلمان ہے؟ دیکھیں آپ عربی کا ترجمہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، نعم، نعم نعم، ہاں، ہذا مسلم، ہؤلاء مسلمون، کیا وہ مسلمان ہے؟ کیا یہ سب مسلمان ہے؟ نعم اولئک مسلمون، ذالک مسلم، کیا وہ سب مسلمان ہے؟ نعم ذالک مسلم، اولئک مسلمون، کیا وہ سب مسلمان ہیں؟ نعم اولئک مسلمون۔ شاباش، اس پہ ادھر پڑھ لیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ مذکر اور مؤنث کے لیے ہم پڑھتے ہیں تھوڑا سا، ہذا مذکر کے لیے ہے اور ہذہ مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے؟ ہذا، ہذہ، ذالک وہ مذکر کے لیے اور تلک مؤنث کے لیے، تلک الرسل فضلنا بعضا۔ تو قرآن میں تلک بھی کئی دفعہ استعمال ہے، ذالک ہے، تو ہذا یہ، ہذہ یہ عورت کے لیے، ٹھیک ہے؟ ذالک وہ مرد اور تلک وہ عورت، سمجھا گئی؟ ہذا، ہذہ، ذالک، تلک، this or that سے روایت ہے۔ اب امامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، اقرأوا القرآن، لوگوں قرآن کو پڑھا کرو، آواز نہ اٹھائیں، فإنه بے شک وہ یأتی یوم القیامة آئے گا قیامت کا۔ قرآن کثرت سے پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ یہ پڑھیے کہ قرآن سفارشی بنے گا کہ اللہ یہ پڑھتا رہا اللہ، تو یہ شفیع لاصحابہ، اس کے پڑھنے والے یعنی اس کے ساتھیوں کی سفارش بن کر، یعنی ساتھی وہی ہوگا جو پڑھتا ہوگا، یہ قرآن کا جو ساتھی ہوگا اس کی سفارش کرے گا، یعنی جو قرآن کو پڑھے گا اس کے ساتھ تعلق جوڑے گا۔ تو ہم سے ہیں کہ قرآن کو سمجھیں تو پہلا قدم اس سے تعلق جوڑنا ہے، اگرچہ کہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، یعنی پہلے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیے، قرآن کے قریب ہوں گے، قرآن کی عربی سیکھنا اتنا ہی آسان ہوگا۔ تو پہلا ہوم ورک یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کیجیے اور روزانہ کم سے کم 5 مرتبہ 5 منٹ، یعنی یہ ہوم ورک ہے آپ کا کہ کم سے کم صرف 5 منٹ قرآن کی تلاوت کرنی کسی وقت، انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ 5 منٹ نکالنے ہیں آپ نے قرآن کی تلاوت کے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب کا آج ختم ہو گیا، اس کے اختتام تک مثلا 93 الفاظ آپ کو آ گئے ہیں۔
جو قرآن میں 27,500 دفعہ آئے ہیں. اللہ قدرت میں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمیں صرف غسل کا طریقہ پڑھنا ہے، کوئی اور